بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ خلاصۃ النحو کا پہلا سبق آج ہم شروع کریں گے۔ تو یاد رکھیں، جو بندہ کلام کرتا ہے تو اس کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں تو ان کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ بسا اوقات بندہ باتیں کرتا ہے تو اس کے منہ سے ایسے الفاظ، ایسے کلمات نکلتے ہیں کہ جن کی کوئی نہ کوئی معنی، کوئی نہ کوئی مفہوم ہوتا ہے۔ اور جی بسا اوقات بندہ ایسی بات کرتا ہے، ایسا کلام کرتا ہے، ایسے الفاظ ذکر کرتا ہے کہ جن کی کوئی معنی، کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ تو الفاظ یہ کلام کی بنیاد ہوتی ہے۔ الفاظ مل کر کلام بنتا ہے، الفاظ مل کر جو ہے وہ جملہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی تو الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان جو بھی بات بولے، چاہے اس جی کی معنی ہو چاہے معنی نہ ہو، ما یتلفظ به الانسان، جو انسان بات بولتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ پھر جو لفظ بے معنی ہو، جس کی کوئی معنی نہ ہو، اسے محمل کہتے ہیں۔ محمد جس کی جی معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں۔ جیسے دیزن، اب دیزن ایسا لفظ ہے جس کی کوئی معنی نہیں ہے تو لفظ بولا گیا ہے، لفظ ہے لیکن اس کی معنی نہیں، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ محمد محمل لفظ ہے۔ اور جو لفظ با معنی ہو، جس لفظ کی کوئی نہ کوئی معنی ہو، کوئی نہ کوئی مفہوم ہو، تو اسے موضوع یا مستعمل کہا جاتا ہے۔ اس کو موضوع یا موضوع مستعمل مستعمل کہا جاتا ہے۔ جیسے قلم، قلم کی کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ اسی طرح کتاب، کتاب کی کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ اسی طرح مدرسۃن، مدرسے کی بھی کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ اس سے جب بندہ مدرسہ بول لے گا تو اس کے ذہن میں دینی جو درس گاہ ہے وہ آ جائے گی۔ قلم بندہ بولے گا تو سامنے والے کے ذہن میں لکھنے والی پین آ جائے گی۔ اسی طرح جتنے بھی الفاظ ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی معنی ہوگی تو وہ بن جائے گا موضوع۔ اور اگر کوئی بندہ دیزن بولے تو اس سے کوئی بندہ سمجھ نہیں پائے گا کہ اس کے کہنے کی کیا معنی ہے۔ تو ہم اپنی زبان میں بھی بسا اوقات بولتے رہتے ہیں۔ جیسے کسی کو ہم نے یہ کہا کہ چائے شائے پلاؤ، چائے شائے پلاؤ، تو چائے تو لفظ ہے، چائے سے سمجھ آ رہا ہے، لیکن شائے، یہ شائے کون سا لفظ ہے؟ اس سے کوئی ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مفہوم نہیں۔ تو شائے ہو جائے گا یہ محمل، اور چائے ہو جائے گا یہ مستعمل۔ تو لفظ کی دو قسمیں ہیں، با معنی، بے معنی۔ جو با معنی ہو وہ موضوع ہوتا ہے، اور جو بے معنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد محمل محمد کہتے ہیں۔ جی، اب جو موضوع ہے، جس لفظ کا اب نحو کے اندر کس لفظ کے مطابق گفتگو ہوگی؟ جس کی معنی ہوگی، جس کی معنی ہی نہ ہو تو اس کے بارے میں ہم کیوں گفتگو کریں گے؟ جی تو موضوع کے متعلق اس نحو کے اندر، اس کلام کے اندر ہم گفتگو کریں گے۔ فرماتے ہیں موضوع کی اقسام۔ موضوع جو لفظ ہوتا ہے اس کی اقسام فرماتے ہیں۔ موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ اکیلے جی موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں، جیسے جمل۔ اکیلا موضوع لفظ ہوگا، سنگل ہوگا تو اس کو کہیں گے مفرد۔ مفرد یا جی کلمہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یا مفرد کہیں گے یا کلمہ۔ جمل یہ مفرد ہے، مفرد کلمہ ہے۔ اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں۔ ایک سے زائد جی موضوع الفاظ کے مجموعہ کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ جیسے مرکب لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ لیل یہ بھی جو ہے وہ موضوع لفظ ہے۔ لیل سے مراد کیا ہے؟ رات ہے۔ رات القدر یہ بھی موضوع لفظ ہے، اس کی بھی معنی ہے، اس کا مطلب ہے قدر والی۔ تو دونوں کے الفاظ کا مجموعہ آ گیا تو دو موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جی دوسرا ہے زید جالس فی المسجد۔ زید جالس فی المسجد،
زید مسجد میں بیٹھنے والا ہے، یا زید مسجد جی میں بیٹھا ہے، جی زید مسجد میں بیٹھا ہے۔ تو اب زید جی یہ بھی ایک موضوع لفظ ہے، کلمہ ہے۔ جالسن یہ بھی موضوع لفظ ہے، کلمہ ہے۔ فی اس کی بھی کوئی نہ کوئی معنی ہے، موضوع ہے، جی لفظ ہے۔ المسجد جی یہ بھی لفظ ہے، موضوع ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی معنی ہے، مسجد سے سمجھا جا رہا ہے کہ مسجد سے کیا مراد ہے۔ تو یہ چار جی کلمات آئے ہیں، چاروں کلمات کی کوئی نہ کوئی معنی ہے، کوئی نہ کوئی مفہوم ہے۔ تو جی ان کے مجموعے کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب۔ مرکب۔ ہاں، تو اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے، ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے۔ کیا بولیں آپ بھی؟ ایک سے زیادہ لفظ کے موضوع کو مرکب کہا جاتا ہے۔ اور مفرد؟ ایک اکیلے کو مفرد۔ جی، مفرد کی مزید ایک آپ اکیلے لفظ کو۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی آگے ہے مرکب کی اقسام۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، چلیں یہ یاد کریں بس، آگے پھر انشاءاللہ مزید ہم کل پڑھیں گے اس کو۔ جو سبق دیا ہے یہ آپ ابھی یاد کریں، ریوائز کریں، پھر تھوڑی دیر میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ تمرین تک لے جائیے نا، وہ یاد ہے۔ اچھا، چلیں پھر آگے بھی کرتے ہیں، چلیں۔ جی مرکب کی اقسام، شاذ بھائی آپ تک آواز آ رہی ہے؟ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور تام۔ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں، جیسے ماء البحر، ولد صغیر، یعنی مرکب ہوگا دو الفاظ کا یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہوگا، موضوع الفاظ ہوں گے، لیکن ان سے بات مکمل نہیں ہو رہی ہوگی، سامنے والا بندہ سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مرکب ناقص، کہ اس کی بات نامکمل ہے، اس کی بات مفید نہیں ہے، فائدہ نہیں دے رہی۔ جیسے بیان جی کرتے ہیں ماء البحر، سمندر کا پانی، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ سمندر کا پانی، تو سامنے والا بندہ یہ کہے گا کہ اس سے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، سمندر کا پانی کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، سمندر کا پانی کھارا ہے، میٹھا ہے، کیا ہے، تو سامنے والا بندہ سمجھ نہیں پائے گا۔ تو جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ مرکب ناقص۔ ناقص۔ اسی طرح ولدن صغیر، چھوٹا بچہ، ولدن صغیر چھوٹا بچہ۔ اب یہ بندہ بات بولے تو اس سے بھی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ چھوٹا بچہ کیا، چھوٹا بچہ پیدا ہوا ہے، چھوٹا بچہ گر گیا ہے، چھوٹے بچے کو چوٹ لگی ہے، چھوٹا بچہ کیا کر رہا ہے، تو بات مکمل نہیں ہے، بات سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو جس کلام سے، جس بات سے، جس مرکب سے بات مکمل نہ ہو، بات سمجھ نہ آئے، تو اس مرکب کو مرکب ناقص، مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے، بات سمجھ آ جائے، تو اسے مرکب تام کہتے ہیں، یہ اس کی نقیض ہے، اس کا اپوزٹ ہے، کہ جیسے بندہ کہے اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو اگر کوئی بندہ یہ کہے اللہ ایک ہے، تو سامنے والے بندے کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کہ اللہ کی توحید جی بیان کر رہا ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اسی طرح لا تکذب، تم جھوٹ مت بولو، لا تکذب، جھوٹ مت بولو، تو اس سے بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، بندہ نصیحت کر رہا ہے کہ بھائی جھوٹ مت بولا کرو، جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس سے جی بات سمجھ آ رہی ہے، بات مکمل ہو رہی ہے، فائدہ بھی ہو رہا ہے، تو اس مرکب کو کیا کہیں گے؟ مرکب
مفید، مرفت مر تام. हाँ, इसके दो नाम है, तीन नाम है, मुरक्कब ताम, चार नाम है, मुरक्कब ताम, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब जुमला, मुरक्कब जुमला नहीं बल्कि सिर्फ جی. जुमला, जुमला और कलाम भी कहते हैं। चार नाम हो गए, मुरक्कब ताम, मुरक्कब मुफीद, जुमला, कलाम। جی. ठीक है, तो ये हो गए मुरक्कब की अकसाम। आगे फिर जो है वो, जिससे बात समझ आ जाए, جی. जिस मुरक्कब से बात समझ आ जाए उसे जुमला कहते हैं। तो फिर आगे जुमले की अकसाम बयान करते हैं। जिस जुमले का पहला जुज इस्म हो उसे जुमला इस्मिया कहा जाता है। जैसे अल बुस्तानु जमीलुन, जिस जुमले آگے का چلتے पहला ہیں. जुज जिस जुमले का पहला जुज इस्म हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। जैसे अल बुस्तानु जमीलुन, बाग खूबसूरत है। तो इस जुमले का पहला लफ्ज कौन है? باغ. अल باغ बुस اسمیہ. हाँ, अल बुस्तान। البستان. हाँ, ये अल बुस्तान जो है वो इसम है, तो इस जुमले को क्या कहेंगे? جملہ اسمیہ. हाँ, और जिस जुमले का पहला जुज फेल हो, वर्ब हो, उस जुमले को जुमलाए फ़अलिया कहते हैं। जैसे नसारा, नसारा रजुलन, मदद की बंदे ने, एक शख्स ने, एक बंदे ने मदद की। तो جی. इस ये जुमला है, इससे बात بھی سمجھ آ رہی ہے। تو اس جملے کا جو پہلا لفظ ہے، پہلا کلمہ ہے، پہلا جز ہے، وہ کیا ہے؟ فعل. نصر ہے، فعل تو ہے. نصر فعل ہے۔ اچھا. تو جس جی. جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ، فعلیہ کے. جی ٹھیک ہو۔ اسی طرح آگے، اسی طرح جس جملے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے، جس جملے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جی. جیسے انا کاتبن، میں کاتب ہوں، میں لکھنے والا ہوں۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں لکھنے والا ہوں، تو سامنے والا بندہ اس جی. کو جھوٹا کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم جھوٹ بول رہا ہے، تم کاتب نہیں ہے، یہ تو کاتب ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ انا جو ہے وہ ڈکٹور، میں ڈاکٹر ہوں، یا میں انجینئر ہوں، اور سامنے والا بندہ یہ کہے کہ بھائی تم جھوٹ بول رہا ہے، تم تو انجینئر نہیں ہے، تم تو ڈاکٹر نہیں ہے، تو ہر وہ جملہ جس کو سچا کہا جا سکے، سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، تو اس جملے کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جی. اور ہر وہ جملہ جس کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے تو اس جملے کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جملہ انسانی. جیسے عنصر، بندہ سامنے والا بولے عنصر، مدد کرو، تو اب اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم جھوٹ بول رہا ہے، تو سچ بول رہا ہے؟ تو کبھی بھی نہیں. بندہ نہیں کہے گا کہ عنصر کا مطلب جھوٹ، یا جھوٹ پر مان مبنی واقع نہیں سنو میں کی آتا شرم ہوتا۔ تو نہیں آئی تو ہوتے تو بڑی جلدی سے مان منٹو ٹھیک ہے، تو ہر وہ جملہ جس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے تو اس جملے کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، اور اس ہر وہ جملہ جس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا تو اسے جملہ یہ انشائیہ سچا یا کہتے جھوٹا کہا جا سکتا ہے تو جملہ خبریہ. ہیں۔ جی، سچا یا جھوٹا کہا جا سکے تو جملہ خبریہ، سچا یا جھوٹا نہ خبریہ. کہا جا سکے تو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ اسے انشاءاللہ. جی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو آپ اچھی جی. طرح سے یاد کیجیے گا، زبانی یاد کیجیے گا، میں انشاءاللہ تعالی زبانی سنوں گا ترتیب وائز۔ جی کوئی بات انشاءاللہ. کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیجیے۔ نہیں نہیں، یہ پڑا ہوا ہے حضرت.